السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 14 مارچ 2022 کی ایک خوبصورت صبح کے ساتھ میں فرینکفرٹ جرمنی کے ایک علاقے میں سیر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ جو شرپسند لوگ ہیں، جن کو گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کہتی، جن کو حفاظت کرنے والے ادارے بھی کچھ نہیں کہتے، بلکہ جب وہ اپنی شرانگیزیوں میں بڑھتے جاتے ہیں تو ان کو خاموشی اختیار کر کے ان کی خاموش بیکنگ کی جاتی ہے، ان کی سپورٹ کی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ مظلوم کمیونٹی، یا کہہ لیں کہ پرامن کمیونٹی، جس کو پوری دنیا میں پرامن کمیونٹی مانا جاتا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے اوپر جتنا بھی ظلم ڈھا لیا جائے، ان کے ساتھ کتنی بھی زیادتی کر لی جائے، انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملک کی سڑکوں کے ساتھ، ملک کے جو دکانیں ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ متا رہنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، انہوں نے سڑکوں پہ آ کے آگے نہیں لگانی، انہوں نے ملکی اداروں کو تباہ نہیں کرنا۔ اس کے باوجود وہ جو ظالم لوگ ہیں، جن کو بالکل خوف خدا نہیں رہا، وہ اس مظلوم کمیونٹی، اس پرامن کمیونٹی کے ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، اور اب وکلاء کو، ایک ینگ وکیل جو کہ اس پرامن کمیونٹی کے مرکز میں اپنی ڈیوٹی ادا کرتا تھا، کل کی خبر ہے کہ وہ ربوہ سے اپنا احمد نگر سے ربوہ کی طرف آتے ہوئے وہ جو پل آتا ہے، کیونکہ ہمارا تو گھر اس کے قریب تھا، ہم اکثر صبح واک کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے اس پل کے ساتھ گزرا کرتے تھے، ہمیں پتہ ہے اس پورا نظارے کا۔ تو وہ جو پل ہے، اس کے اوپر آتے ہوئے اس کو گولیاں مار کر گاڑی کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ ان ظالموں کو قطعاً خدا تعالیٰ کا ذرا بھی خوف نہیں رہا کہ وہ ایک نوجوان وکیل، جس کے اوپر اس کے ماں باپ نے کتنے ارمانوں کے ساتھ پڑھایا، اس کو خرچہ کیا، اس کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ وہ اپنی قوم کی خدمت کر سکے، وہ لوگ جو ملک کے اندر مظلوم ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ عدالت میں جا کر کیس لڑ سکیں، ان کو انصاف مہیا کر سکیں۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ پاکستان کے اندر جو وکلاء برادری ہے، جو انصاف کا جو سارا نظام ہے، وہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اب ان کو مذہبی درندگی یا مذہبی جو درندے ہیں، ان کا ساتھ دینے میں ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ جو انصاف جنہوں نے لوگوں کو دینا ہے، مظلوم لوگوں کو دینا ہے، وہ والے جب مذہب کا لبادہ اوڑھ لیں اور مذہبی درندگی اختیار کر لیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کی مختلف عدالتوں میں، بہت ساری اخباروں میں آ چکا ہے کہ جو وکلاء ہیں، انہوں نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں، انہوں نے کیا کیا گرگڑ کے رنگ، میں کہتا ہوں کہ مذہب کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنے وہ جو تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، جو کمیٹیاں بنائی ہیں، اس میں انہوں نے اعلان کر رکھا ہے جی اگر کوئی اس کمیونٹی سے متعلقہ وکیل یہاں ہوگا تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی ترقی نہیں دی جاتی اوپر۔ جو دیکھیں، خدا تعالیٰ کی اگر منشا اور مرضی ساتھ ہو نا، تو اسی کمیونٹی کے ایک وکیل عالمی عدالت کے جج بنے، جہاں پہ انصاف ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کون قابل ہے، قابلیت کے معیار پہ۔ ہمارے ملک کے اندر، پاکستان میں، بدقسمتی سے یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ قابل کون ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر دوسرے اختلاف کرنے والے کے خلاف گندی زبان استعمال کر سکتا ہے،
زیادہ گالیاں نکال سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ جائے تو وہ وہ جیسے جو گورنر پنجاب کا تھا تاثیر، اس کو جو قادری نے جو گولیاں مار کے اسلام آباد اوپن مارکیٹ میں جو کیا، جو اس لیول پہ پہنچ جائے پھر اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا آج کا جو منظر۔ ابھی یہ نوجوان جو کل شہید کیا گیا ہے، ایک وکیل، بالکل وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا چچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا اگر شادی شدہ ہے تو خاوند ہوگا، بچے ہوں گے، اور اگر نہیں تھا تو پھر بھی وہ ایک انسان، جیتا جاتا انسان، اور اس نے اپنی محنت کر کے وہ وکیل بنا، اور اس کے اوپر گولیاں چلا کے اس کو جو مار دیا گیا ہے۔ اگر قیامت کے دن پہ یقین ہے، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ آج کے مسلمانوں کا اس پہ یقین ہے، کیونکہ جو حرکات ہیں انسان کی وہ بتا دیتی ہیں کہ آیا کسی کا ایمان ہے کہ اس نے ایک دن خدا کے آگے حاضر ہونا ہے اور اس کا سوال و جواب ہونا ہے، اور اس نے جو ظلم کیا ہوا اس کی پکڑ ہونی ہے۔ اگر وہ ہوتی تو اس طرح کے ظلم جو ہے وہ دنیا سے بہت اٹھ جاتے، کم ہو جاتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسلمان ممالک کے اندر ظلم و زیادتی، انسانیت کی ناقدری سب سے زیادہ ہے۔ ہم ان ممالک میں جہاں رہ رہے ہیں یہاں بھی ہوتی ہیں انسانیت کے ساتھ زیادتیاں، یا یہاں بھی لوگوں کے حقوق بعض اوقات اپنے منفعت کے لیے، اپنے ذاتی اغراض فوائد کے لیے بعض اوقات وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ اب یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے آج کل یورپ میں، کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک ملک اپنی بقا، اپنی سالمیت کے خاطر عرصہ دراز سے یہ آوازیں دیتا رہا کہ بھی آپ آہستہ آہستہ کر کے میرے بارڈرز کے اوپر نہ گھسیں، میرے قریب، لیکن اس کی نہیں سنی گئی، بار بار اس کو بس یہی، اور خود پوری دنیا کے کناروں پہ جا کے انسانوں کا قتل عام کیا گیا۔ لیکن جب اس ملک کی سالمیت یا اس کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اب میرے گھر کے اندر گھس رہے ہیں، پھر اس نے حالانکہ اس کی اقتصادی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس نے مجبور ہو کے پھر آگے سے یہ حرکت کی۔ اب یہ ان کو سب پسو پڑے ہوئے ہیں، پورا یورپ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں کھیل کے، اب ان کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ ہم یہ غلطی کر، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ فائر نکل چکا ہے۔ بات دوسری طرف چلے گی کہ جو انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے نا، اس کا ایک وقت ضرور آتا ہے کہ خدا تعالیٰ پھر اس کی پکڑ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو ظلم و زیادتی اور خدا تعالیٰ سے دوری اور نبیوں کا انکار، اس کے بعد جو قوموں کے ساتھ ہوا، اس سے تو آپ، میرا خیال ہے جو مسلمان ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ظلم و زیادتی، اب اس کمیونٹی، احمدیہ کمیونٹی کے جو پچھلے عمران خان کے دور کے اندر جس نے یہ دعویٰ کیا تھا جی میں ریاست مدینہ کا ماڈل بناؤں گا، یہ ہے اس کی ریاست مدینہ کا ماڈل۔ اگر جب پہلی دفعہ، دوسری دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ مسجد کے مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، قبرستانوں میں نقصان، اور پھر تو اسی وقت یہ پکڑ کے، اگر اس کے ہاتھ میں طاقت ہو، پتہ نہیں، اب یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آیا وزیر اعظم ہوتے ہوئے پپٹ وزیر اعظم صرف ایک وہ ڈمی وہ ہے، یا اس کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے؟ اگر اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو پھر جنہوں نے اس کو بنایا یا جن کے پاس طاقت ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسے ظلم و زیادتی پہ ہاتھ روکتے۔ اب یہ جو باجوہ صاحب ہیں ہمارے اس وقت تمام افواج کے سربراہ، ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی فیملی میں احمدی تھے۔ انہوں نے اس کو دھونے کے لیے میرا کیا کہتے ہیں اپنے گھر میں وہ پروگرام رکھا میلاد کا، پھر یہ فٹافٹ عمرے پہ گئے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بھی میں، بات یہ ہے کہ اوکے بہت اچھا ہے، مسلمان ہے، احمدی بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اب وہ باقی اگر نہیں مانتے، اختلاف ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کوئی اتنی گالی یا کوئی وہ چھوت والی بیماری نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی کہہ دے تو آپ اس کے لیے اپنا صفائیوں کا انتظام کریں۔ اب پتہ نہیں یہ اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے اتنی سخت زیادتیاں احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ، ڈاکٹرز شہید، بزنس مین شہید، باہر سے گئے ہوئے لوگ جو پاکستان وزٹ کرنے کے لیے وہ شہید، اور اب جو کل کا تازہ واقعہ ہے جو بابر، وہ جو ینگ وکیل،
اس کی شہادت، اس پیچھے کیا ہے سارا؟ یا تو یہ ہے کہ خوف خدا ختم ہو چکا ہے، صرف اور صرف یہ دیکھیں جی صبح کے وہ جو مناظر میں آپ کو دکھایا کرتا ہوں، ہلکی سی سیر بھی ہو گئی، بس یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے